السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ہمیں الفاظ میں سے کہانی تو سنائے۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ اور پیارے بچوں، آج ہمارے پاس ہے دادی جان کے آنگن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دادی جان نے کہانی میں کیا کیا دلچسپ باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائی ہیں۔ تو دادی جان اپنی پوتی اور پوتوں سے کہتی ہیں کہ السلام علیکم، اور تینوں جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو دادی جان اب بچوں سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا حال ہے بچوں؟ تو احمد، گڑیا اور محمود جو ہیں وہ یک زبان بولے کہ ٹھیک ہیں دادی جان۔ یک زبان کا مطلب ہوتا ہے کہ اکٹھے بولے، ایک ہی آواز میں۔ تو اب احمد اپنی دادی جان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سیرت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اطفال الاحمدیہ کا سماحی مضمون لکھنا ہے۔ تو محمود کہتا ہے کہ دادی جان آج ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنائیں۔ دادی جان کہتی ہیں کہ جی اچھا بچوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، کنیت ابوبکر تھی، اور آپ کے لقب عتیق اور صدیق تھے، اور آپ کی ولادت عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد 573 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تیم بن مرہ سے تھا۔ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ عبد الکعبہ یعنی کعبہ کا بندہ، تو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا، اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا، اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں مرہ پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب مشہور ہیں، ابھی میں نے بتائے تھے کون سے؟ صدیق اور عتیق۔ عتیق۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے نفرت تھی۔ حلف الفضول میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شمولیت تھی، جو غریبوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے ایک عہد تھا۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ تو احمد کو کچھ معلومات پہلے سے بھی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو احمد فوراً کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے تھے نا۔ تو پھر آگے سے کہتی ہے گڑیا کہ دادی جان آپ کے قبول اسلام کا واقعہ تو بتائیں۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں کہ جی ہاں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست تو نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کے دروازے پر دستک دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں بھی کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھوکر لگ جائے تشریح کرنا چاہی، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس خیال سے پہلے کچھ تمہیدی طور پر بات کرنا چاہی، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ نہیں، آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں درست ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دلائل بیان کرنے سے صرف اس لیے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان مشاہدے پر ہو، دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو، کیونکہ آپ کو صادق اور راست باز تسلیم کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔
صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور راست باز بھی کہتے ہیں جو سچ گو ہوتا ہے۔ غرض جس بات کو مکہ والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے واضح کر کے دکھا دیا۔ تو گڑیا اب سوال کرتی ہے دادی جان سے، تو کیا مکہ والوں نے آپ پر بھی ظلم کیا؟ دادی جان نے آگے سے بتایا کہ جی، قریش کے مظالم کا آغاز ہوا تو آپ نے مسلمان غلاموں کو آزاد کروایا۔ مسلمانوں کی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایذا پہنچائی گئی۔ ایذا کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو کہتے ہیں، جس پر انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن ایک سردار کی امان میں یمن سے واپس آ گئے۔ پھر آپ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی جہاں انتہائی رقت سے تلاوت کرتے۔ رقت سے مراد ہوتی ہے روتے ہوئے، درد کے ساتھ، دل سے تلاوت جو ہے نا کرتے تھے کہ آپ کے آنسو بھی جاری ہو جاتے تھے، جہاں پر آپ انتہائی رقت سے تلاوت کرتے کہ مکہ کے لوگ دیواروں کے اوپر سے دیکھنے لگ جاتے۔ پھر قریش نے سب مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا۔ تو آپ بائیکاٹ کا مطلب بائیکاٹ ہوتا ہے کہ آپ کا معاشی طور پر بھی یعنی کہ رابطہ کاٹ دیتے تھے، اور سماجی رابطہ بھی کاٹ دیتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے، اور تعلقات بھی نہیں رکھنے دیتے تھے کہ کوئی کسی سے ملے گا نہیں مسلمانوں کے ساتھ جا کر، اور نہ ان کو کوئی کھانے کی چیز جو ہے وہ پہنچائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے بائیکاٹ کرنا۔ تو آپ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کا واقعہ تفصیل سے دادی جان کہتی ہیں کہ میں پھر کبھی بتاؤں گی۔ اسی ہجرت میں آپ کو ثانی اثنین یعنی 2 میں سے دوسرا کا خطاب ملا۔ پھر آپ غزوات اور سرایا میں بھی شامل ہوئے۔ اچھا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات اور سرایا میں بھی شامل ہوئے۔ غزوات کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر شرکت کی ہو، اور سرایا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خود شامل نہ ہوئے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے مشکل یعنی خطرناک مقام پر موجود رہا کرتے تھے حضرت ابو بکر جو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امیر بنا کر حج کے لیے وفد روانہ فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر کو نماز کی امامت کا ارشاد فرمایا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ خلیفہ بھی منتخب ہوئے۔ منتخب ہوتا ہے، ہاں جی، منتخب کہتے ہیں کہ آپ کو چن لیا گیا، آپ چنے گئے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی نا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سب لوگوں سے افضل اور بہتر ہے سوائے اس کے کہ کوئی نبی ہو۔ دور جاہلیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے سرداروں اور ان کے اشراف اور معزز لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ تو محمود دادی جان سے کہتے ہیں کہ دادی جان کچھ اور بھی تو واقعات سنائے نا۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں جی بالکل، میں آپ کو سناتی ہوں، اور ایک روایت بیان کرتی ہیں پھر دادی جان کہ ایک روایت ہے کہ خلافت کے منصب پر متمکن ہونے سے پہلے آپ ایک لاوارث کنبہ کی بکریوں کا دودھ دوہا کرتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو اس کنبے کی ایک بچی کہنے لگی کہ اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ نہیں دوہا کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر نے فرمایا کیوں نہیں، اپنی جان کی قسم، میں تمہارے لیے ضرور دوہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس چیز کو اختیار کیا ہے وہ مجھے اس عادت سے نہیں روکے گی جس پر میں تھا۔ چنانچہ آپ حسب سابق ان کی بکریوں کا دودھ دوہتے رہے۔ جب وہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر آتیں تو آپ ازراہ شفقت فرماتے دودھ کا جھاگ بناؤں یا نہ بناؤں؟ اگر وہ کہتیں کہ جھاگ بنا دیں تو برتن کو ذرا دور رکھ کر دودھ دوہتے حتیٰ کہ خوب جھاگ بن جاتی، اور اگر وہ کہتیں کہ جھاگ نہ بنائیں تو برتن قریب رکھ کے دودھ دوہتے تاکہ دودھ میں جھاگ نہ بنے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے کنارے پر رہنے والی ایک بوڑھی اور نابینا عورت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ اس کے لیے پانی لاتے اور اس کے کام کاج بھی کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ اس کے گھر گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ سے پہلے آیا ہے جس نے اس بڑھیا کے کام کر دیے ہیں۔ اگلی دفعہ آپ اس بڑھیا کے گھر جلدی گئے تاکہ دوسرا شخص پہلے نہ آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جو اس بڑھیا کے گھر آیا کرتے تھے، اور اس وقت حضرت ابو بکر خلیفہ بھی تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آپ ہی ہو سکتے تھے، یعنی کہ آپ کو اندازہ تھا تھوڑا سا، بے شک آپ حضرت ابو بکر جو ہیں اس کا خلیفہ بن چکے تھے اور اتنا بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ کو عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی آپ ایک جو بوڑھی عورت تھی اس کے گھر آ کر کام کر رہے تھے، اب معمولی سے کام جو تھے جو کہ کوئی اور بندہ بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنا فرض سمجھ کر اس کو ادا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراء کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جو امراء کون ہوتے ہیں؟ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، جو امیر لوگ جو جن کو مال و دولت جو اللہ تعالیٰ نے اس کی کشائش عطا کی ہوتی ہے، مال و دولت کی، جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہو، ان سے اس کو کہتے ہیں امراء۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراء کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال اور سواری مہیا کرنے کی تحریک بھی فرمائی۔ اس پر سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے گھر کا سارا مال ہی لے آئے، جو کہ 4000 درہم کے برابر تھا، بہت بڑی رقم تھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے دریافت فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا گھر میں۔ تو کہا کہ آپ اور آپ کا رسول ہے نا گھر میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی مال نے بھی کبھی وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرا مال تو صرف آپ ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات سن کر احمد کہتا ہے دادی جان اب مجھے کافی مواد مل گیا ہے، اب تو میں مضمون لکھ سکتا ہوں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور دادی جان کہتی ہیں آگے سے جواب میں کہ آمین۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ سب واقعات اچھے لگے؟ جی سن کر مزہ آیا؟ جی اور اب آپ نے ان کو یاد بھی رکھنا ہے نا؟ جی جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں کہانی سنائی۔ تو بچوں یہ تھا آج کے شمارے کا صفحہ نمبر 3۔